الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين حق تعالی شانہ نے پچھلی آیت میں انبیاء اور رسول کی بعثت کو بیان فرمایا تھا۔ کہ آپ بھی رسول ہیں، آپ کو ہم نے رسالت سے سرفراز کیا ہے، اور آپ کے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے اندر بھی ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے۔ اس کے بعد اب اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ رسول جو آتے ہیں وہ آتے کس لیے ہیں، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم ان رسولوں کے اوپر اپنی کتاب نازل کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی کتاب نہ پہاڑوں پر نازل کی جا سکتی ہے، نہ زمین کے میدانوں پر نازل کی جا سکتی ہے، نہ پیڑ کی شاخوں پر نازل کی جا سکتی ہے۔ ایسی جگہوں پر نازل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ کا یہ کلام اور اللہ کی کتابیں چنے ہوئے انسانوں کے دل پر نازل کی جاتی ہیں، ان کے قلب پر اس کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کتابیں ہم کس لیے بھیجتے ہیں، یہی ہے اصلی مقصد رسولوں کے آنے کا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس معاملے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر کے بیان کر دینا، یہ ہے رسولوں کی ذمہ داری۔ اختلاف کس بات کا ہے؟ شروع سے ہی انسان دو طبقوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے رسولوں کی راہ کو اختیار کیا، رسولوں کی راہ پر چلا، اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے نہ رسول کی مانا نہ رسول کے طور طریقے کو اختیار کیا، دونوں کو ہی اس نے ٹھکرا دیا۔ ان ٹھکرا دینے والے لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو توحید کا بھی انکار کرتے ہیں، صفات باری کا بھی انکار کرتے ہیں، تقدیر کا بھی انکار کرتے ہیں، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، حشر و نشر کا بھی انکار کرتے ہیں۔
اور اسی طرح سے اللہ نے دنیا میں رہنے کے لیے جو قانون اتارا ہے اس قانون کا بھی انکار کرتے ہیں جس کا نام ہے شریعت۔ انسان اپنی طبیعت کے لحاظ سے لالچی اور خود غرض واقع ہوا ہے۔ جن چیزوں سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس کے لیے یہ اپنی جان دے دیتا ہے، یہ خود غرضی ہے۔ خود غرضی جو ہے یہ آدمی کو قانون کی پابندی کرنے میں رکاوٹ ہے، اس لیے کہ قانون کی پابندی کرے گا تو کہیں تو خود غرضی چلے گی اور کہیں نہیں چلے گی۔ اب اگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوگا اور اللہ کی عظمت دل میں سمائی ہوئی ہوگی تو وہ اپنی غرض کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کی تابعداری کرے گا۔ اور اگر اللہ کا یقین نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی عظمت نہیں، تو پھر ایسا آدمی اپنی غرض پر چلے گا اور اپنی غرض کا سودا کسی سے کرے گا نہیں۔ گویا اس کی زندگی کی گائیڈ اس کی خود غرضی کرے گی، جدھر فائدہ ہوگا ادھر جائے گا، جدھر فائدہ نہیں ہوگا ادھر سے ہٹ جائے گا، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، فریب کرنا پڑے، دغا بازی کرنا پڑے، چاہے جو کرنا پڑے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس لیے کہ اس کے پیش نظر صرف اپنی غرض ہے۔ تو آدمی کو اسی لیے خود غرض آدمی نیچا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ جو آدمی خود غرض ہوتا ہے وہ نیچ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ خود غرض لوگ جو تھے یہ اللہ کی شریعت کے بھی انکاری تھے، اور پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی ہیں۔ مسلمان ہو گئے، اگر کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہیں ہے اور ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتا جہاں اللہ کے احکام بیان ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت سمجھی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے، جو لوگ ایسی جگہوں سے دور رہتے ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی خود غرض رہتے ہیں، اور ان کی خود غرضی جو ہے وہ غالب رہتی ہے ان کے اوپر۔ اس لیے اپنی غرض کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے اس کا بھی انکار کر دیں گے، شریعت سامنے آ جائے اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ غرض کی ایسے لوگ شروع سے رہے، خود غرضوں کا جو یہ طبقہ تھا یہ ایمان نہیں لایا، رسولوں کا انکار کیا۔ حق تعالی شانہ جو رسولوں کو بھیجتے ہیں وہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے کلام کو کھول کھول کے بیان کر دیں۔ تو اللہ نے عقل ہر انسان کو دی، جس نے اپنی عقل کو برباد نہیں کیا ہوگا اور محفوظ رکھا ہوگا، اللہ کے کلام کی روشنی جب اس کے سامنے آئے گی تو حق اس کے سامنے کھل جائے گا۔ یہ فائدہ ہوگا رسولوں کے پاس قرآن کے نازل ہونے کا، اور قرآن کی تعلیمات کو رسول بیان کرے گا لوگوں کے سامنے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ اسی کو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے وہ صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو توحید کے معاملے میں، صفات ربانی کے معاملے میں، تقدیر کے معاملے میں، حشر و نشر کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اہل حق سے اختلاف رکھتے ہیں،
ان لوگوں کے سامنے آپ ہماری آیتوں کو بیان کر دیں۔ اگر انہوں نے اپنی عقلوں کو محفوظ رکھا ہوگا، برباد نہ کیا ہوگا، تو یہ ایسا نور ہے کہ جب دل کے اندر اتر جائے گا تو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور رحمت ہے، مگر فائدہ اٹھاتے ہیں وہی لوگ جو ایمان والے ہیں۔ غیر مومن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ آپ کے گھر کے سامنے کلومیٹر کا نشان لگا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو کبھی نہیں دیکھتے، نہ اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سفر کرنا نہیں ہے، آپ تو اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کلومیٹر کے پتھروں سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو سفر کرتا ہے، جس کو کہیں جانا ہوتا ہے، تو وہ ان پتھروں کو دیکھ کر یہ پتہ لگاتا ہے کہ ہماری منزل کتنی دور ہے۔ اور جس کو سفر ہی نہیں کرنا ہے، گھر بیٹھا رہنا ہے، گورو چرانا ہے، وہ کون سا فائدہ اٹھائے گا اس پتھر سے؟ تو پتھر ہے تو رہنمائی کے لیے، مگر رہنمائی وہ حاصل کرتا ہے جس کو سفر کرنا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا کلام ہدایت ہے سب کے لیے، رحمت ہے سب کے لیے، مگر فائدہ اٹھاتے ہیں وہی لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو غیر مومن ہیں ان کو کیا مطلب؟ وہ تو اپنی خود غرضی میں مست ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ اصل میں یہ ایک نہایت پوشیدہ سوال کا جواب ہے۔ وہ پوشیدہ سوال کیا ہے؟ جن کو ایمان نصیب نہیں ہے وہ لوگ اللہ کی کتاب سے اختلاف کرتے ہیں، آسمان سے کتاب کے نازل ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آسمان سے کہیں کتاب نازل ہوتی ہے؟ کتاب تو یہاں چھاپا خانے جو ہیں، پریس ہیں، ان کے اندر سے نکلتی ہے، بھلا آسمان سے کہیں کتاب اترتی ہے؟ انکار کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ اس آیت میں انسان کے اس توجہ کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھو تو کون کون سی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، اس کو بھی کبھی دیکھا؟ یہ پانی اللہ آسمان سے اتارتا ہے کہ نہیں اتارتا؟ آسمان پہ کہاں پانی بھرا ہوا ہے؟ کون سا تالاب ہے؟ کون سا سمندر ہے؟ کچھ دکھ رہا ہے؟ مگر اللہ پانی اوپر سے اتارتا ہے، ہر وقت نہیں اتارتا، جب اس کی مشیت ہوتی ہے تب اتارتا ہے۔ آپ چاہیں کہ ابھی اترنے لگے تو آپ کے حکم پر تھوڑے اترے گا۔ پانی بھی اللہ کا فرما بردار ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اترتا ہے، اور جہاں سے حکم ہوتا ہے وہاں سے اترتا ہے۔ تو اللہ پانی بھی تو اوپر سے اتارتا ہے، اور ایک پانی ہی کیوں، بجلی بھی تو اوپر سے گرتی ہے، جس کو چرری بولتے۔ یہ جب بادل آتے ہیں تو یہ گرج چمک کہاں سے آتی؟ یہ سب اوپر ہی سے تو آتی ہے۔ کون سا کارخانہ ہے وہاں جہاں سے آتی ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا انتظام۔ اللہ پانی کو لاتے ہیں اوپر، اور پانی کے اندر طغیانیاں اٹھتی ہیں،
پانی کے حصے پانی سے ٹکراتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، چمک ہوتی ہے، بجلیاں گرتی ہیں، پانی کی بارش ہوتی ہے، آسمان تو کھلا ہوا ہے، صاف ہے، کہیں کچھ ہے؟ یہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ ہے، قدرت عجیبہ ہے کہ اللہ پانی لاتا ہے اور اس پانی کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی چیزیں آتی ہیں۔ کبھی کبھی جن بادلوں سے ہمیں پانی برستا ہوا دکھائی دیتا ہے، انہی بادلوں سے اتنے بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں۔ سوچو کہاں کون سا پتھر بنانے کا کون سا کارخانہ ہے، اوپر کون سی مشین لگی ہوئی ہے، کہاں سے وہ پتھر پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بادل اٹھتا ہے تو زمین پر گرمی ہوتی ہے اور زمین پر رہنے والے لوگ گرمی سے پریشان ہوتے ہیں، اور پانی کا پتھر تب بنتا ہے جب اس کو برودت ملے، ٹھنڈک ملے۔ یہاں تو اوپر سے لے کر نیچے تک گرمی ہو رہی ہے، ٹھنڈک اس کو مل کہاں سے رہی ہے؟ کہاں سے پتھر بن گیا؟ یہ سب اللہ تعالی کا غائبانہ نظام ہے۔ تو یہ چیزیں جس طرح سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے برس رہی ہیں، اوپر سے اتر رہی ہیں، جبکہ یہاں سے لے کے آسمان تک سب صاف نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود یہ ایسا ماحول بنتا ہے، ایسی چیزیں آتی ہیں اور اوپر سے اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اتنا بڑا یقین ہے اس کا کہ جس سے آگے یقین اور ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز کا۔ جب آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو اس سے بڑا یقین اور کیا ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کہ پتھر برس رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پانی برس رہا ہے، اور اسی پانی سے ہماری کھیتیاں مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو رہی ہیں۔ دونوں باتیں تعجب خیز۔ آسمان خالی ہے، اب یہ پانی آسمان پر لانے والا اور پھر آسمان سے پانی کو دھار کے ذریعے سے نیچے اتارنے والا یقیناً ہے کوئی، خود سے نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے یہ پانی اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اسی طرح سے عجائبات قدرت میں سے یہ بھی ہے، وہ بھی عجیب ہے، اور یہ بھی عجیب ہے کہ زمین بالکل سوکھ چکی ہے، گرد اس کے اوپر سے اٹھ رہی ہے، گھاس پھوس نام کی کوئی چیز زمین پر نہیں ہے، سب جل بھن گئی ہے، مٹی ہی مٹی پوری زمین پر دکھائی دے رہی ہے۔ دانا کوئی ڈال دیا جائے تو اگنے کا نام نہیں لے گا، وہ بھی سوکھ کر کے مٹی ہو جائے گا۔ یہ پوزیشن ہے اس زمین کی، یہی بارش کا پانی اترتا ہے اور زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اشارے ہیں ان آیات میں، ان جملوں میں اللہ تعالی کے وجود کی بھی، کہ بغیر کسی کرنے والے کے یہ سب نہیں ہوتا، اور ان کی توحید کی بھی دلیل ہے کہ وہ اکیلے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، کہ کسی کا رائے مشورہ وہاں نہیں چلتا، سوائے اس کے کہ ہم ان سے روئیں، گڑ گڑائیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہو تو ہم ان سے درخواست کریں، دعائیں مانگیں، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب وہ پانی اتار دیتے ہیں۔
اور پانی اتار دیتے ہیں تو یہ ہماری مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ مہینوں اس کے اوپر گرد اڑتی رہی، گھاس پھوس سبزہ سب ختم ہو گیا، بویا جائے تو بھی اگنے کے قابل نہیں ہے، تب بھی نہیں اگ سکتا۔ بارش کا پانی اترا اور اللہ کے حکم سے پوری زمین سرسبز شاداب۔ اتنے نہیں کہ گھاس اگ رہی ہے، پودے اگ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے کہ پانی برس رہا ہے، گڑھے میں اکٹھا ہوا اور مچھلی اسی وقت تیار ہے۔ گڑھے میں پہنچ جائیے، مچھلی مار لیجیے۔ ہمارے انسان بھائی تھے، حسن پور میں رہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب دوگرا پڑتا ہے، چونکہ وہ دھان کا علاقہ تھا، یہ ہمارا علاقہ دھان کا علاقہ نہیں ہے، وہ اوسری زمین ہے، انہوں نے خود بتایا کیا دکھایا، بچے جو تھے ان کے گھر کے گئے اور مچھلی مار کے لائے تھے، دوگرا پڑا تھا۔ دوگرا پڑتا ہے، دوگرا سے پہلے کوئی بارش نہیں ہوتی، زمین پوری کی پوری سوکھی ہوئی ہوتی۔ دوگرا اسی لیے مشہور ہے، یہ پہلا پانی ہوتا ہے، خشک سالی کے بعد جو پہلا پانی گرتا ہے اسی کا نام ہے دوگرا۔ بتایا انہوں نے کہ دوگرا پڑا تو ہم نے دیکھا، دوگرا پڑا تھا، ہم لوگ وہاں موجود نہیں تھے، دوگرا پڑا اس کے بعد ہم لوگ پہنچے، پہلے بارش نہیں تھی، دوگرا پڑا، خوب بارش ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ پہنچے تو دیکھا کہ ان کے یہاں یہی چھوٹی چھوٹی تمام مچھلیاں رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا یہ کہاں ملی؟ کہا یہ جو پانی برسا تو کھیتوں میں ملی، کھیتوں میں۔ دیکھو اللہ کی قدرت۔ صرف یہی نہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے ہمارے سبزے اگ رہے ہیں، گھاس پھوس اگ رہے ہیں، پیڑ پودے اگ رہے ہیں، اتنے نہیں، زندہ مچھلیاں بھی ہم کو مل رہی ہیں۔ کیسے پیدا ہو جاتی ہیں؟ کیا ہے اللہ کا غیبی نظام؟ جو غور کرے گا اس کو پتہ چلے گا، اور جو غور نہیں کرے گا کبھی اس کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ کہاں سے آ گئی یہ مچھلی؟ پہلا پانی ہے اور مچھلیاں تیر رہی بھرے ہوئے پانی کے اندر۔ ہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں لوگ جب ایک کھیت کا پانی دوسرے کھیت میں جا رہا تھا تو وہ کیا لگاتے ہیں؟ پہرا لگاتے ہیں۔ پہرا لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے کھیت میں، جبکہ باہر سے اس پانی کی کوئی آمد نہیں ہے، نہ کہیں کوئی نہر ہے نہ ندی ہے، کہیں سے پانی نہیں آ رہا ہے، صرف آسمان سے برسا ہوا پانی ہے اور کھیتوں میں بھرا ہوا ہے۔ ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں پانی جا رہا ہے تو مچھلیاں جا رہی ہیں، لوگ پہرا لگا لگا کر کے مچھلیاں حاصل کر رہے ہیں۔ تو زمین اس طرح سے زندہ ہو جاتی ہے کہ سبزہ زاری ہی نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مچھلیاں، ایسی تمام جاندار چیزیں بھی سب زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں؟ پوری زمین مردہ تھی، اب یہ پوری زمین زندہ ہو رہی ہے، مہینوں مردہ رہنے کے بعد۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں ہے کہ مر جانے کے بعد جب چاہیں تو پھر سے انسان کو لا کر کے کھڑا کر دیں، پھر سے زندہ کر دیں؟ تو معاد کی حقیقت بھی کھل رہی ہے، توحید کی حقیقت بھی کھل رہی ہے، اللہ کی پہچان بھی حاصل ہو رہی ہے، تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی کو ارشاد فرمایا گیا، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔
اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کے کان سے سنتے ہیں، غور و فکر کے کان سے سنتے ہیں۔ چرچا تو ہر آدمی کرتا ہے، مگر دل کی گہرائیوں میں اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ چرچا کون نہیں کرتا کہ بہت گرمی پڑ رہی ہے، بہت سردی ہو رہی ہے، بہت بارش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس کا چرچا تو مسلم غیر مسلم سب کرتے ہیں، مگر کیا کبھی اس پر بھی غیر مومن غور کرتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہم لاکھ چاہیں کہ گرمی ہٹا دیں، ہے طاقت؟ بغیر ہماری مرضی کے گرمی ہمارے اوپر مسلط ہے، بغیر ہماری مرضی کے سردی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہے کوئی اس کا دوسرا بھیجنے والا، اور وہ اتنا غالب القدرت ہے کہ جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی؟ کیا اس بات کی کھلی ہوئی نشانی نہیں ہے؟ مگر اس پر غور و فکر، مگر یہ بات اسی کی سمجھ میں آتی ہے جو غور و فکر کا عادی ہوتا ہے، اور جو غور نہیں کرتا صرف چرچا کرتا ہے منہ سے، اس کی سمجھ میں کبھی کچھ نہیں آئے گا۔ وہ جانور کی طرح سے پائے گا تو چر لے گا، پائے گا تو پی لے گا، اور نہیں تو گھومے گا۔ اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو جانوروں کو چارہ دیا جاتا ہے، اور چارہ جب کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد پیر سے چڑھ کر کے اس کو مسلتے بھی ہیں۔ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ چارہ ہمارے پھر کام آ سکتا ہے، اگر یہ صحیح سلامت بچا رہے گا تو بعد میں ہم کھا لیں گے، مگر اتنا وہ نہیں جانتا۔ وہ کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کو روند ڈالتا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں لوگ ہیں اور ان امور پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا، سمجھے؟ اور یہ لا یعقل لوگوں کی طرح سے ہیں، نامعقول لوگ ہیں۔ اور جب ایمان کی روشنی آدمی کے دل میں داخل ہوتی ہے، ایک ایک تنکا دیکھتا ہے تو اس پر غور کرتا ہے، یہ کیسے ہوا، کہاں سے آیا، کیسے بنا؟ یقیناً ہے کوئی بنانے والا۔ یہ نیم کی پتی دیکھو، اس کی شکل آری جیسی ہے، جیسے لوہار کی آری ہوتی ہے اسی جیسی شکل نیم کی پتی کی ہے۔ ہر پتی اسی ڈھنگ کی رونما ہو رہی ہے، شاخوں پر نکل رہی ہے، روز نکل رہی ہے، روز جھڑ رہی ہے، روز بن رہی ہے۔ دیکھو کیسے دانتے ہیں اس کے، کھانے ہیں، اور یہ خاص طرز ہے اس کا۔ بغیر کسی بنانے والے کے سب بنتا ہے کیا؟ بغیر کسی بنانے والے کے سب بنتا ہے۔ اب بنانے والا بننا اور بنانا اس کو میں اگلی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یہاں پر کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، جو لوگ غور و فکر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور غور و فکر کے کان سے سنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب آگے دیکھو، عجائبات قدرت بیان ہونے لگے تو حق تعالی شانہ نے ایک ایسی اپنی عجیب و غریب قدرت کو بیان فرمایا جس کا دنیا میں کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟
حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ جو پالتو جانور ہیں جن کو انسان پالتا ہے ان کا دودھ حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کتنی عبرت کا سامان ہے، کتنی عبرت کا سامان ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں ہم تم کو ان جانوروں کا دودھ پلاتے ہیں، اور کہاں سے؟ جانور کھاتا ہے بھوسا، چارہ کھاتا ہے، بھوسا کھاتا ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، اور اس کے بعد پانی پیتا ہے۔ پانی اور گھاس پھوس میں کہیں دودھ ہوتا ہے کیا؟ اور ایک دودھ ہی کی کیا بات ہے، اللہ اسی سے خون بھی پیدا کرتا ہے، اسی سے دودھ بھی پیدا کرتا ہے۔ بنا لو ذرا، گھاس پھوس پانی تمام پڑا تو ہے، تم بھی خون بنا لو۔ لیکن ایک مریض کے جسم میں اگر خون کی کمی ہو جائے اور تکلیف اس کی بڑھ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون لاؤ، چڑھایا جائے گا۔ بغیر خون چڑھائے ہوئے یہ نہیں بچے گا۔ اب جاؤ کسی دکان پہ خون مانگنے کے لیے، ملے گا؟ ہے تو تمام گھاس پھوس پانی تمہارے ہاں بھی موجود ہے، گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، بنا لو نا خون۔ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہیں اور کہیں کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے اور پوری دنیا کو میری مٹھی میں رہنا چاہیے، اتنے بڑے بڑے بلند باغ دعویٰ کرنے والے، دنیا کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھنے والے، ذرا بنا کے بھی تو دکھا دیں۔ خون آپ مانگتے گھومیں گے، چاہے جتنا روپے آپ کے پاس ہو آپ کو خون نہیں ملے گا، کسی دکان پر نہیں ملے گا، کسی کارخانے میں نہیں ملے گا، کسی ملک اور سلطنت کے پاس خون نہیں ملے گا۔ خون ملے گا تو خون کسی جاندار کے جسم میں ہی ملے گا۔ جانداروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خون پیدا کیا ہے، خون وہی ملے گا۔ ڈاکٹر کہتے جائیے خون لائیے، اب کہاں سے لاؤں؟ ہم پوچھتے کہاں سے لاؤں؟ ہمیں لا دو نا، پیسہ لے لو۔ کہتے نہیں، ہم خون نہیں دے سکتے، خون کی کوئی دکان نہیں ہے، خون نہیں ملے گا۔ آدمی تلاش کرو، کسی آدمی کا خون ملے، اور وہ خون بھی گروپ ملنا چاہیے، گروپ بھی ملے، تب جا کر کے وہ خون چڑھایا جا سکتا ہے۔ اب حکومتوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک کام کیا ہے کہ اسٹور رکھتے ہیں خون کا، اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں گروپ بندی کے ساتھ۔ آپ اپنا خون اتنا دے دیجئے جتنا ان سے لینا ہے، اس کو وہ اسٹاک کر لیں گے، اس کے بدلے میں رکھا ہوا خون آپ کو دے دیں گے۔ وہ بھی انسان ہی کا خون ہوتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود رہتا ہے، وہ کسی کارخانے کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ انسانی مشین کا ہی بنا ہوا خون ہوتا ہے۔ یہ دودھ اور خون کہاں سے آ رہا ہے؟ پیٹ میں تو چارہ جاتا ہے اور پانی جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ حیوان۔ جانور کھاتا ہے گھاس بھوسا کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ پانی پیتا ہے۔ انسان کھاتا ہے تو روٹی دال کھا لیتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے۔ اس کا چارہ اس کی اوجھڑی میں جاتا ہے، اس کا چارہ اس کے معدے میں جاتا ہے۔
چیز وہی ہے. اس کو اوجھڑی بولتے ہیں جو جانوروں کے ہاں ہے. انسان کے اندر جو ہے وسیم اس کو معدہ بولا جاتا ہے اور ہے وہ اوجھڑی ہی. اسی میں جاتا ہے سب اور اسی سے پھر حق تعالی شانہ تیار کرتے ہیں. اسی سے خون بھی تیار ہوتا ہے, اسی سے دودھ بھی تیار ہوتا ہے. کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. عجائبات قدرت میں سے ہے. اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد وہی آدمی ہدایت سے محروم رہے گا جو نمبر 1 کا بے وقوف اور بے عقل ہوگا, اور جو اس حقیقت کو سمجھ جائے گا ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا. دیکھو جو غذا کھائی جاتی ہے, جو کچھ پیا جاتا ہے, یہ سارا کا سارا معدے میں یا اوجھڑی میں جا کر کے جمع ہو جاتا ہے. اگر پانی کی ضرورت ہے تو طبعی طور پر آپ کو پیاس لگے گی, پھر آپ پانی تلاش کریں گے. تو وہ پانی کی تلاش آپ کیوں کر رہے ہیں؟ معدہ پانی آپ سے مانگ رہا ہے, اس لیے آپ پانی تلاش کریں گے. پانی کی ضرورت ہے, پانی گیا اندر. اس کے بعد جب آپ نے کھانا پینا بند کر دیا تو اس کے بعد ہضم کا عمل شروع ہوتا ہے. اسی لیے دم پدم کچھ نہ کچھ کھاتے نہیں رہنا چاہیے. اطباء نے لکھا ہے کہ کھانا کھا چکنے کے بعد, پانی پی چکنے کے بعد میں جب آپ کھانا بند کرتے ہیں تو اسی وقت سے نظام ہضم شروع ہو جاتا ہے. معدہ, انسان کا معدہ اور جانوروں کی اوجھڑی ایک ہی کام کرتی ہیں, دونوں کے دونوں. وہ بڑی ہوتی ہے یا چھوٹی ہوتی ہے, وہ فرق اتنا ہی ہے, کام دونوں کا ایک ہی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے معدے کو کئی پرتوں میں بنایا ہے. اندر جو جہاں کھانا ہوتا ہے, کھانے سے ملی ہوئی جو اندر کی پرت ہے, وہ پرت عجیب و غریب ہے. اس میں اتنے بڑے بڑے ریشے ہوتے ہیں, ان ریشوں کے سروں پر غدود ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اگر آپ معدے کو چیریں اور ہاتھ رکھیں تو مخمل سے زیادہ نرم ہوتا ہے وہ. اور میں نے ایک بات اور دیکھی ہے, بکریوں کی اوجھڑی میں اس کے اندر بھی پھول بوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. جب اس کی دھلائی کی گئی تو وہ کہیں سبز ہے, کہیں سرخ ہے, تو کہیں سفید ہے, تو کہیں کالا ہے. اور ایک عجیب معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے پھول پتی بنایا ایسے اندر. اور دیکھ لیجئے گا آپ, کوئی اوجھڑی نکال کر کے دھو کر کے دیکھ لیجئے گا, آپ کو بھی مل جائے گا. عجیب و غریب. اندر چاروں طرف سے اوجھڑی ہے, کہیں راستہ نہیں ہے سوائے 2 راستوں کے, ایک پانی اور چارہ جانے کا اور ایک نکلنے کا. یہ 2 راستہ اللہ نے معدے میں اور اوجھڑی میں بنایا ہے. ان 2 راستوں کے علاوہ کہیں آپ کو شگاف نہیں ملے گا کہ آپ اس کو کھول سکیں اور دیکھ سکیں. ایسے ہی بند اللہ نے پیدا کیا ہے اور بند ہی پر وہ کام کرے گا, اور مرنے کے بعد بند ہی ساتھ میں چلا جائے گا. جہاں آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا, جہاں آپ کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی. کیسی پرت بنایا, اندر مخمل بنا دیا. اس کے اوپر ایک آبدار جھلی لگایا ہے جس کے اندر پانی کی سپلائی ہوتی ہے معدے کے لیے. اس کے اوپر پھر شرائین کا ایک جال ہے جو بچھا ہوا ہے. سمجھے؟ گوشت سے زیادہ مضبوط دیوار ہوتی ہے معدے کی اور اوجھڑی کی. اتنا مضبوط گوشت نہیں ہوتا جتنا مضبوط وہ ہوتا ہے. یہ سارا چارہ پانی آپ کا اسی کے اندر جا کر کے جمع ہوتا ہے. اب جب ہضم کا عمل شروع ہوگا,
اب اگر آپ کوئی چیز کھائیں گے اور وہاں جائے گی تو میدا جو ہے اس سے تکلیف محسوس کرے گا، معدے کو مضرت پہنچے گی، اسی وجہ سے آدمی کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے جو قدرتی طور پر، اگر آدمی قدرت کے مطابق کام کرے گا معدہ جلدی خراب نہیں ہوتا کسی کا۔ یہ اعضاء اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جو پوری زندگی کام کرتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ خراب ہم لوگوں کی کوتاہیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں ان حقائق کو اور اس کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نظام ہضم شروع ہو گیا، وہ عمل ہضم شروع ہو گیا۔ کم سے کم 2 گھنٹہ لگتا ہے، 2-3 گھنٹے میں جا کر کے یہ معدہ اس کو پکا ڈالتا ہے، اس غذا کو۔ اور اس کے پہلے بھی تو دیکھ لیجئے، ایک ہضم کا عمل تو آپ کے منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز آپ کھاتے ہیں تو پہلے آپ دانت میں چباتے ہیں، یہ دانت کس نے پیدا کیا ہے؟ کہاں سے آ گیا؟ دانت خراب ہو جائے نکال لو گے دوسرا دانت، چاہے جتنا کیلشیم پلاؤ مگر دانت نہیں نکال سکتے۔ دانت تو اللہ نے قدرتی طور پر بنایا ہے، بس وہی دانت رہے گا۔ دانت میں دیکھو، 3200 دانت کو دیکھو، داڑھوں کو دیکھو، داڑھوں میں خانے بنے ہوئے ہیں، گھاٹ بنا ہوا ہے جس سے اوپر کا دانت نیچے کے دانت سے چپک جاتا ہے۔ جب کوئی چیز آپ وہاں لے جاتے ہیں تو وہ اپنی چپکاہٹ کی وجہ سے وہ اس کو پیس ڈالتا ہے۔ اب غذا جو ہے باریک ہو جاتی ہے، اندر جانے کے قابل ہو جاتی ہے، تو ایک ہضم تو آپ کا منہ کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ جو جسم چیزیں ہیں یعنی کچھ موٹی ہیں ان کو چبانا پڑتا ہے، اور جو چیزیں سیال ہیں ان کو آدمی پی لیتا ہے، ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں، چونکہ وہ سخت نہیں ہیں، وہ معدے کے قابل ہیں، اس لیے ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے۔ یہ دانت بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے، عجیب و غریب انداز سے اللہ نے دانت کو بنایا ہے، 3200 دانت کو، سمجھے؟ صرف دانت پر غور کر لیجئے، اللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ دانت نہیں بنا سکتا۔ جو دانت بنائے جاتے ہیں مصنوعی دانت کیمیکل کے، یہ دانت نہیں ہیں۔ یہ دانت ایسے ہیں کہ جو غذا آپ کھاتے ہیں اس کی لذت ان کی جڑوں میں پہنچ کر کے آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ مصنوعی دانت کے نیچے آپ چاہے جو کچھ چبا لیں کوئی لذت نہیں ملتی۔ کیوں؟ ان مصنوعی دانتوں کا کنیکشن اندر سے نہیں ہے، اوپر سے ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے دانتوں کا تعلق اندر سے ہے، ان کے سوتے اندر تک پہنچے، اس لیے جو چیز یہاں چبائی جاتی ہے اس کی لذت آدمی محسوس کرتا ہے۔ تو پہلی تو عجیب و غریب قدرت اللہ کی یہی دکھائی دے رہی ہے دانتوں کے اندر۔ پھر اللہ نے اس کے جانے کے لیے حلق بنایا۔ جب غذا گلے کے نیچے اترنے کے قابل ہو جاتی ہے تب آپ کے نگلنے کی صلاحیت اللہ نے یہاں پر بنایا ہے۔ آپ نگلتے ہیں چیز اندر چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی سخت چیز آپ منہ میں ڈال لیجئے اور نگلنا چاہیے، آگے نہیں جائے گی۔ طبیعت اس کو انکار کر دیتی ہے، نہ غلط کر رہے ہو، یہ چیز اندر بھیجنے کی نہیں ہے جس کو تم بھیج رہے ہو، طبیعت اس کا انکار کرتی ہے۔ آپ سخت چیز آپ منہ میں لیجئے، اندر نہیں جا سکتی جب تک کہ آپ اس کو چبا نہیں ڈالیں گے۔ اچھا، یہ مہین سامان جب اندر گیا، معدے میں پہنچا، کھانا ختم کرنے کے بعد میں اب ہضم کا عمل شروع ہوا۔ معدہ اس غذا کو پکاتا ہے، اور پکانے کے بعد میں اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ جو لطیف ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور یہ جو سخت حصہ ہوتا ہے یہ نیچے اتر جاتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو لطیف حصہ ہے یہ اوپر آ گیا،
اور کثیف حصہ نیچے اتر گیا، اور نیچے اتر کر اللہ نے نیچے بھی سوراخ بنایا ہے۔ یہ معدے سے نکل کر کے اور اوجھڑی سے نکل کر کے یہ ثقیل غذا جو ہوتی ہے وہ آنتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ جہاں سے معدے سے نکل کے آنتوں کی طرف جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دربان مقرر کیا ہے، وہ دربان ڈیوٹی دیتا ہے، نیچے کی غذا اوپر نہیں آنے دیتا۔ اوپر کی غذا جب تک ہضم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک نیچے نہیں اترنے دے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دربان اللہ نے مقرر کیا ہے۔ انسان کیا کام کرے گا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی مشین کام کرتی ہے؟ یہ غذا جب تک اچھی طرح سے ہضم نہیں ہو جائے گی اور آنتوں میں جانے کے قابل نہیں ہو جائے گی اس وقت تک یہ جانے نہیں دے گا۔ جب یہ جانے کے قابل ہو جائے گی تو پھر یہ اب ایسے ہی مڑ جائے گا، راستہ کھول دے گا اور یہ غذا اندر نیچے اتر جائے گی آنتوں کے اندر۔ آنتوں میں جانے کے بعد بھی آنتیں پھر اس کو ہضم کرتی ہیں، دوبارہ ہضم ثانی ہوتا ہے، اور آنتیں جو ہے اپنی غذائیت اس ثقیل چیز سے حاصل کر لیتی ہیں، اس کے بعد بقیہ فضلہ جو ہوتا ہے وہ پاخانے کے راستے سے نکال دیتی ہیں۔ اوپر جو حصہ لطیف حصہ اکٹھا ہوا تھا پک کے مکمل ہو جانے کے بعد اطباء اس کو کیلوس کہتے ہیں۔ اب یہ کیلوس جو ہے اس کے اوپر جگر ہے، اس طرح سے چھاتا کی طرح سے لگا ہوا ہے اوپر۔ غذا یہاں تیار ہوئی، کیلوس یہاں تیار ہوا۔ اب یہ جو جگر ہے اسی کو لیور کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ۔ اس جگر کے اندر اللہ نے یہ قوت پیدا کی ہے کہ یہاں سے کیلوس کو یہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ اب یہ کیلوس جو معدے میں بنا تھا یہ آ گیا جگر کے اندر۔ جگر کے اندر آنے کے بعد پھر جگر میں دوسرا ہضم شروع ہوتا ہے، یہ جگر اس کو دوبارہ پھر ہضم کرتا ہے۔ اب عمل ہضم جب مکمل ہو جاتا ہے تو خون تیار ہوتا ہے، مگر اس کے اندر ابھی 3 اجزاء باقی رہتے ہیں، صفرا، سودا اور مائیت، جس کو بلغم بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ 3 اجزاء ابھی اس خون میں باقی رہتے ہیں۔ تو جگر کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ خون کے اندر سے ان اجزاء کو وہ چھانٹتا ہے۔ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے بیٹھا، کوئی انسان نہیں ہے، نہ کوئی ہاتھ ہے وہاں پر، نہ کوئی بھٹی ہے وہاں پر، یہ سارا عمل اللہ کے پیدا کیے ہوئے یہ قدرتی پرزے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ یہ جگر کیا ہے؟ یہ خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہے، بھورے رنگ کا ہے، اس کے اندر شرائین اور وریدیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کیلوس کو معدے سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، پھر ہضم کر کے خون تیار کرتا ہے، 3 اجزاء باقی رہ جاتے ہیں، پھر اس کی قوت ممیزہ اس کو الگ کرتی ہے، صفرا کو الگ کرتی ہے، الگ کر کے صفرا کو پتے کی طرف بھیج دیتا ہے۔ سودا جو پیدا ہوا ہے خون کے اندر، اس سودا کو خون سے نکال کر کے فاضل حصہ، کچھ حصہ تو ضروری ہے خون کے اندر وہ رہتا ہے، جو بچا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو یہ جگر کھینچ کر کے تلی کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو صفرا کو پتا کی طرف بھیج دیا، سودا کو تلی کی طرف بھیج دیا، اور پانی کی جو زائد مقدار خون کے اندر شامل ہوتی ہے یہ جگر اس کو پکڑ کر کے گردے کی طرف ڈھکیل دیتا ہے، گردے کو بھیج دیتا ہے۔ گردہ کیا کرتا ہے؟ گردہ پہلے تو اس سے اپنی غذائیت حاصل کرتا ہے جس سے وہ زندہ رہے،
اس کے بعد جو بچا ہوا فاضل حصہ ہوتا ہے اس کو مثانے کی طرف بھیج دیتا ہے، اور مثانے میں ٹپکتا ہے آ کر کے پیشاب بن کر کے وہ ٹپکتا ہے، اور ٹپکنے کے بعد میں جب مثانے کی تھیلی بھر جاتی ہے تو پھر آپ کو خواہش ہوتی ہے استنجا کرنے کی، آپ جاتے ہیں اور استنجا کے ذریعے سے وہ پانی فاضل پانی ہوتا ہے، وہ اب جسم کے کام کا نہیں ہوتا، وہ فاضل ہوتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ جو بے وقوف یہ کہتا ہے کہ پیشاب کے اندر وٹامن ہوتا ہے وہ نمبر 1 کا بے وقوف ہے۔ جسم انہی اعضاء کو باہر پھینکتا ہے جو اس کے کام کے نہیں ہوتے، وہ نکلا ہی اس لیے ہے کہ وہ کام کا نہیں ہے، نکما ہو چکا ہے، اب وٹامن کہاں سے وہ ہو جائے گا؟ نمبر 1 کے بے وقوف ہیں ایسے لوگ جو پیشاب کو پوتر کہیں اور پیشاب کو کہیں کہ اس کے اندر وٹامن ہوتا ہے، احمق ہیں، وہ فاضل حصہ ہے، نکما ہے، شریعت نے تو اس کو ناپاک قرار دیا ہے کہ چھونے کے بھی قابل نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ کسی جگہ میں استعمال کیا جائے۔ اچھا صاحب، اب گردے نے تو اپنا کام کر دیا، تلی میں جو سودا گیا ہوا ہے یہ تلی بھی اپنا کام کرتی ہے۔ تلی کا کام ہے سفید خون تیار کرنا اور سوداوی مادے کو ہڈیوں اور اعصاب کی طرف بھیجنا، یہ تلی کے ذمہ کام۔ اتنا بڑا لوتھڑا ہوتا ہے تلی کا جس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، کھاتے بھی نہیں، اور کھانا اچھا بھی نہیں ہے، اس کا جائز تو ہے، حلال ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقام سودا ہے، اس کے اندر سوداویت غالب ہوتی ہے، سارے اجزاء جو اس کے اندر ہوتے ہیں وہ سودا کے ہوتے ہیں، اور سودا جو ہے مضرات میں سے ہے، اس لیے اس کا نہ کھانا بہتر ہے۔ اگر مل جائے دوسری غذا تو اس کو نہ کھایا جائے۔ اس کے بعد اب خون جو ہے صاف ہو گیا صفرا سے، سودا سے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، یہ سودا، صفرا، بلغم، یہ جو مادے ہیں خون کے اندر ان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے، اطباء نے لکھا ہے کہ یہی اخلاط اربع، یہ اخلاط اربع کہلاتے ہیں، یہی خلطیں جو ہیں جو کم زیادہ ہوتی ہیں خون کے اندر تو بیماری پیدا ہوتی ہے۔ صفرا کم ہو جائے تو آدمی بیمار ہو جائے گا، صفرا بڑھ جائے پیلیا ہو جائے گا، پھر بھی آدمی جو ہے بیمار ہو جائے گا۔ یہی حال سودا کا ہے، کم ہو جائے گا تو ضرورت پڑے گی، بڑھ جائے گا تو آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ طبیعت دونوں حالت میں خراب ہوتی ہے، کم ہوگا تو، بڑھے گا تو، بس طبیعت ہی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے جانچ کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ کس چیز کی کمی یا کس چیز کی زیادتی ہوئی ہے، جو پتہ چل جائے گا تو اسی کی پھر دوا کی جاتی ہے۔ تو چونکہ خون کے اندر ان اخلاط کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے رہتی ہے خون میں، مگر فاضل مادہ جو ہو، فاضل حصہ جو ہوتا ہے یہ جگر کی قوت جاذبہ اور قوت ممیزہ اس کو الگ کر کے اپنے اپنے ٹھکانے پر بھیج دیتی۔ اب صالح خون رہ گیا جگر کے اندر، سمجھے؟ لیکن جگر اس خون کو ہر چیز کو ہٹا دینے کے بعد میں پھر پکاتا ہے، اور اطباء کہتے ہیں کہ یہ ہضم ثالث ہوتا ہے، یعنی اس غذا کو گویا اب یہ تیسری مرتبہ ہضم ہو رہا ہے۔ تیسری کاہیں کو اگر منہ کو لے لیجئے تو یہ چوتھی مرتبہ ہو جائے گا، اور اگر معدے کو لیجئے تو تیسری مرتبہ، تو معدے سے جگر میں آنے کے بعد میں یہ تیسری دفعہ ہضم کا عمل پھر ہو رہا ہے، اور یہ عمل جگر میں ہوتا ہے، اس کو پکاتا ہے۔ اب ایک دم صالح خون تیار ہو جاتا ہے، بہترین قسم کا، عمدہ قسم کا خون۔ تو جگر کیا کرتا ہے؟ اپنی وریدوں کے ذریعے سے اس کی سپلائی پورے جسم میں کرتا ہے، سمجھے؟ وہاں سپلائی ڈاک خانے سے نہیں ہوتی، بینک سے نہیں ہوتی، کسی بڑے مہاجن کے یہاں سے نہیں ہوتی،
یہ جگر کے یہاں سے ہوتی ہے سپلائی. جگر سپلائی کرتا ہے پورے جسم کو اوپر سے نیچے تک. یہ خون وریدوں کے ذریعے سے پورے جسم میں جاتا ہے. اب پورے جسم میں یہ چکر لگاتا ہے یہاں تک کہ آپ کے ناخنوں تک اور بالوں تک پہنچتا ہے. پورے جسم کے ذرے ذرے تک یہ خون پہنچتا ہے. اب یہ خون پہنچ کر کے جو بچے گا، ان کی پرورش ہوتی ہے اسی خون سے، اور پرورش کے بعد جو بچے گا خون وہ پھر واپس آتا ہے. مگر اس لمبے سفر میں خون جو ہے چلتے چلتے کالا پڑ جاتا ہے اور دوسرے اجزاء اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے. کالا پڑ جانے کا مطلب ہے کہ خون میں خرابی پیدا ہو گئی، اب صاف کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھو نظام قدرت، اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب انتظام دیکھو. قلب، دل جس کو کہتے ہیں، دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر 2 خانے ہوتے ہیں. چیر کر کے دیکھ لینا، بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں، چیر کے دیکھ لینا 2 خانے ہوتے ہیں، ایک دہنے ہوتا ہے ایک بائیں ہوتا ہے. اور جسم یہ قلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ یوں 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 اسی سے پلس بنائی گئی ہے، یوں 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 کرتا رہتا ہے، یعنی پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے. جب یہ قلب کا داہنا خانہ، ایک داہنے ہوتا ہے خانہ، ایک بائیں خانہ ہوتا ہے، تو داہنا خانہ جو ہوتا ہے جب قلب پھیلتا ہے تو اس داہنے خانے میں وہ سارا خراب خون آ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ قلب پھر سکڑتا ہے، اور سکڑ کر کے اس خون کو جو خراب خون ہے اس کو اپنے پائپ لائن کے ذریعے سے پھیپھڑے میں بھیج دیتا ہے. اب پھیپھڑے میں یہ خون آ جانے کے بعد میں پھیپھڑا اس کو پکا کر کے صاف کرتا ہے. یہ بھٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ خون کو پکا کر کے پھر صاف کرتا ہے. اب جب صالح خون تیار ہو جاتا ہے تو یہ خون پھیپھڑا دل کے بائیں حصے کو بھیج دیتا ہے. اب دیکھو رستہ غلط نہیں ہوتا کہ بجائے بائیں کے دہنے میں چلا جائے. داہنا جو ہے وہ خراب خون میں، وہ خراب خون کی سپلائی وہ کر رہا ہے، تو یہ پھیپھڑا جو ہے صالح خون تیار کرنے کے بعد میں بائیں حصے کو بھیجتا ہے، بائیں خانے میں جاتا ہے. اب بائیں خانہ میں پہنچنے کے بعد وہ بائیں خانہ خود سکڑتا اور پھیلتا رہتا ہے. جب سکڑتا ہے تو یہ خون جو ہے گویا پمپ مارتا ہے خون کو. اب یہ خون اس پائپ لائن کے ذریعے سے، جس کو اطباء شرائین کہتے ہیں، باریک باریک رگیں ہیں خون کی، جنہیں عروق شعریہ کہا جاتا ہے، بال جیسی رگیں ہیں، ان کے ذریعے سے یہ خون پورے جسم میں پھیر جاتا ہے. اور وہی حال ہے کہ پھر جانے کے بعد میں جب دورہ لگا کر کے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں ورک شاپ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قلب کے داہنے حصے میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پھر سپلائی کا عمل ہوتا ہے کہ وہ پھیپھڑے میں جاتا. یہ عمل اس طرح سے چلتا رہتا ہے، اور پورے جسم کا نظام جو ہے گویا یہ جگر سنبھالے رہتا ہے. اللہ نے یہ سلسلہ بنایا ہے. اچھا صاحب، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. خون تیار ہو گیا، پورے جسم کو سپلائی ہونے لگا، پورے جسم کی پرورش ہو رہی ہے. انسان اتنا بڑا پیدا ہوا تھا، 5 فٹ اور 7 فٹ کا لمبا انسان بن گیا، موٹا تازہ ہو گیا، تگڑا تندرست ہو گیا، سارے اعضاء ایک دم درست ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا. لیکن ابھی ایک عمل باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا تھا کہ ہم تم کو اس پانی اور گھاس کے بیچ سے خالص دودھ نکال کے دیتے ہیں، وہ عمل سنو. جگر میں جو صالح خون ہوتا ہے اس میں سے مردوں کے تو سارے جسم میں سپلائی ہوتی ہے، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے مادہ بنایا ہے، چاہے وہ جانور ہوں چاہے وہ انسان، انسانوں میں عورتیں، لڑکیاں، اور جانوروں میں جانور
وہ مادائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کے لیے بنایا ہے، تو ان کے اندر اللہ نے ایک مشین بنائی ہے رحم، رحم نام ہے بچے دانی کا۔ جگر اپنے یہاں سے خون کو عورتوں کے بچے دانی کی طرف بھیجتا ہے، مردوں کے نہیں بھیجتا، اس لیے کہ مردوں کے یہاں مشین ہے ہی نہیں ہے، اس لیے مردوں میں نہیں جاتا۔ دیکھو کتنی سمجھ ہے اس کو، کتنا اس کو قوت تمیز حاصل ہے کہ اب خون اور خون کے ساتھ کچھ فاضل مادہ، فاضل رطوبات یہ بچے دانی کی طرف بھیجتا ہے، اور یہ عمل لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتی اس وقت تک یہ عمل نہیں ہوتا، اور ادھر سن ایاس تک پہنچ جانے کے بعد بھی نہیں ہوتا، درمیان میں ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اور سن ایاس تک پہنچنے سے پہلے، یعنی جب بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اس کو سن ایاس کہتے ہیں۔ اس کے درمیانی وقفے میں جگر برابر خون بچے دانی کی طرف بھیجتا ہے اور کچھ فاضل رطوبتیں بھی بھیجتا ہے۔ یہ خون، صالح خون اور فاضل رطوبتیں یہ بچے دانی میں موجود رہتی ہیں اور بچوں کی اسی سے پرورش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب لعوق حمل ہو جاتا ہے تو خون باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، یہ قدرتی طور پر اللہ بند کر دیتا ہے اس راستے۔ اگر راستہ کھلا رہے تو بچہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ اس راستے کو بند کر دیتا ہے۔ اب یہ کب تک بند رہے گا؟ جب تک جنین پیٹ میں رہے گا، جنین کہتے ہیں پیٹ میں رہنے والے بچے کو، جب تک جنین بچے دانی میں رہے گا اس وقت تک اب رحم کا جو نکلنے والا دروازہ بند رہے گا۔ کون بند کرتا ہے؟ تم جا کے بند کرتے ہو کہ تمہارا باپ؟ کیا یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کس نے یہ سارے دربان مقرر کر رکھے ہیں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ 9 مہینے تک وہ دربان اس پر ڈیوٹی دے گا، حفاظت کرے گا، اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی، اندر کی کوئی چیز باہر نکل نہیں سکتی۔ اچھا، اب دن پورے ہو گئے، بچہ مکمل تیار ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہ راستہ کھول دے گا۔ اب وہ راستہ کھل گیا، بچہ نکل کے باہر آ جائے گا۔ یہاں ایک بات اور بتاؤں، آج کل ڈاکٹر عورتوں کا ترنت آپریشن کر دینا چاہتے ہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہاں، خون کی کمی ہو، خون کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو، کیلشیم کی کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، سب کچھ کرو، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قدرتی نظام بنایا ہے، جب وہ بچہ نکلنے کے قابل ہو جائے گا تو اپنے آپ یہ راستہ کھل جائے گا، خود کھلے گا۔ کچھ ضروری نہیں ہے کہ 9 مہینہ کے بعد فوراً کھل ہی جائے، 10 مہینے میں بھی کھل سکتا ہے، 12 مہینے میں بھی کھل سکتا ہے۔ اور ہمیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض لوگ 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے ہیں اور اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ بعض لوگ پیٹ میں اتنا دن رہتے ہیں کہ ان کے دانت نکل آتا ہے۔ رحم کا دروازہ کھلے گا، بند نہیں رہے گا۔ یہ ڈاکٹر جو ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ان کی آنکھوں میں دھول چونک کر کے روپیہ کماتے ہیں۔ وہ کھلے گا، مگر کب کھلے گا؟ جب اس کے کھلنے کا وقت ہوگا، اور وہ ہم نہیں جانتے۔ دل کے یہ جو اندر اعضاء ہیں، قدرتی اعضاء، یہ جانتے ہیں کہ کب کھلنے کے قابل ہوگا اور کب نکلنے کے قابل ہوگا، تب کھلے گا، یقیناً کھلے گا۔ ڈاکٹر ڈروا دیتا ہے ہم لوگوں کو، بس بچہ مر جائے گا، عورت مر جائے گی، یہ کرو وہ کرو۔ وہ کام نہیں کرتے ہیں کہ جس سے اس کے جسم کو طاقت ملے۔ وہ بات بتاؤ کہ جس سے اس کے جسم میں طاقت رہے گی، کبھی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپریشن کی ضرورت صرف کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور کمزوری کے بہت سے اسباب۔
یہ پہلے جانت جو ہے عورتیں خود پیستی تھیں، موصل اپنے ہاتھ سے چلاتی تھی، اس سے ان کے پورے بدن کی ورزش ہوتی تھی، تمام ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر فٹ ہو جاتی تھی۔ اب محنت کا کام ختم ہو گیا تو جو چیز جہاں وہیں جام پکڑ لیا، راستہ تنگ ہو گیا۔ اب راستہ تنگ ہو گیا تو سوائے کاٹنے کے اور کیا راستہ ہے؟ قوت رہے کوئی ضرورت نہیں، کوئی نہیں مرے گا، اللہ کا نظام۔ اچھا خیر، بات لمبی ہو رہی ہے۔ اب جنین کی پرورش ہو گئی، جنین پیدا ہو گیا، بچہ باہر آ گیا۔ اب یہ جو جگر خون کی سپلائی رحم کی طرف کر رہا تھا، اب یہ جگر اپنی سپلائی رحم کی طرف کرنے کے بجائے وہ فاضل مادہ اور صالح خون یہ چھاتی کی طرف بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھے؟ وہ فاضل رطوبت اور صالح خون، صاف خون، اب یہ جگر جو ہے اس کو چھاتیوں کی طرف بھیجتا ہے، چاہے جانور ہو چاہے انسان۔ اب چھاتیوں کی طرف یہ مادہ آنے لگے گا، چونکہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو ضرورت ہے غذا کی۔ اب دیکھو اللہ کا انتظام، جگر جو ہے جو سپلائی اب تک بچے دانی کی طرف کر رہا تھا، اب وہ سپلائی وہ چھاتی کی طرف کرنے لگے گا۔ اب چھاتیوں میں پہنچنے کے بعد یہ صاف شفاف لال خون جب چھاتیوں میں پہنچے گا تو چھاتیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا ہے، ان جسم کے جتنے پرزے ہیں سب ایک ایک بڑی بڑی مشینیں ہیں۔ یہ چھاتیاں اللہ تعالیٰ نے سفید خون سے تیار کیا ہے اور اس کے اندر سفید رطوبت ہوتی ہے۔ یہ خون جب چھاتیوں میں پہنچتا ہے اور بچہ پیدا ہو چکتا ہے تبھی جبھی پہنچتا ہے، اس کے پہلے پہنچے گا نہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب چھاتیوں میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں چھاتیاں جو ہیں وہ اس خون کو پکاتی ہیں، یہ نیا ہضم کرتی ہیں۔ اب یہی خون سفید دودھ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، نہ اس میں سرخی کا کوئی اثر آپ پائیں گے اور نہ کسی قسم کی بو اس کے اندر پائیں گے، بلکہ خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ چھاتیوں میں آنے کے بعد یہی خون دودھ کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے، دودھ کی شکل اس کی بن جاتی ہے۔ اسی لیے دودھ جو ہے خون سے کم قیمت کا نہیں ہے، خون سے زیادہ قیمتی ہے دودھ، اس لیے کہ خون پر عمل ہضم ہو کر کے پھر دودھ تیار ہوتا ہے، سمجھے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے بنائے ہیں۔ بچہ منہ کہاں لگائے گا؟ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اندر چھاتیاں جو ہیں وہ خانہ دار ہیں، پلپلی ہیں، ان کی رگوں کے اندر، ان کے ریشوں کے اندر خون بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچہ منہ چھاتی سے لگاتا ہے تو وہ خون منہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور باریک باریک سوراخ اللہ تعالیٰ نے بھٹنی پر بنائے ہیں۔ وہ اس لیے بنائے ہیں کہ دودھ کی حفاظت بھی ہوتی رہے، نہیں تو دودھ پیدا ہونے کے بعد بہنا شروع ہو جائے خود ہی۔ وہ محافظ اللہ نے بنا دیے ہیں، بھٹنی ہوتی ہے۔ بچہ جب منہ لگاتا ہے بھٹنی کو تو اب دودھ جو ہے سرک سرک کر کے اس کے منہ میں آ کر کے پہنچ جاتا ہے، اور جب منہ ہٹا لیتا ہے تو وہ غدود جو ہوتے ہیں منہ کے اوپر وہ اس کو روک لیتے ہیں کہ تاکہ دودھ جو ہے بہہ کر کے باہر نہ آنے پائے۔ یہ ہے اللہ تعالی کی قدرت عجیبہ، اور ایک انسان نہیں، پوری دنیا کے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالی کا یہی معاملہ ہے کوئی اور جو بنا سکے؟ تو کیوں نہیں کہتے ہو کہ صرف خدا اکیلا ہے، واحد ہے، اور پورے عالم میں اندر سے باہر تک ہر جگہ اسی کا تصرف ہے۔ فسبحان اللہ رب العالمین، فسبحان اللہ رب العالمین۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی
قدرت عجیبہ جس کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ میں نے تمہارے پالتو جانوروں کے اندر عبرت کی چیز پیدا کی ہے، ہم تم کو انہی کے پیٹ میں سے نکال کر کے خالص دودھ تم کو پلاتے ہیں، اور یہ دودھ آتا ہے وہاں سے جہاں پانی، گوبر، ابھی یہ جو ہوتا ہے اتڑیوں کے اندر نیچے گوبر ہی تو ہوتا ہے، نجاست ہی تو ہوتی ہے، وہ نجاست ایسی نجاست ہے کہ اگر لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑے، بدن میں لگ جائے تو بدن کو دھونا پڑے، لگ جائے تو بدبو آوے، دور پھینکو، نزدیک مت پھینکو۔ انہی کے بیچ سے اللہ تعالیٰ اس نظام کے ذریعے سے خالص دودھ تیار کر کے تم کو پلا رہے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور یہ دودھ ایسا لطیف مادہ ہے کہ گلے کے نیچے اپنے آپ اتر جائے۔ جو چیز گلے کے نیچے آسانی سے اتر جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں سائغ، آسانی کے ساتھ گلے سے نیچے اتر جانے والی اور خون میں جا کر کے شامل ہو جانے والی چیز۔ ہم نے تم کو صاف خون دیا پینے کے لیے۔ کہو فتبارک اللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔